اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج ہم علم الصرف میں فعل جہد کی گردان بنائیں گے۔ جہد کسے کہتے ہیں؟ پہلے ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں۔ زمانہ ماضی میں یقین کے ساتھ نفی کرنے والی گردان فعل جہد کی گردان ہوتی ہے۔ اس میں جو حرف نفی ہے وہ لم لگتا ہے، اور لم کیونکہ مضارع کے لام الفعل کو سکون دیتا ہے، جزم دیتا ہے، اسی لیے اس کو حرف جازم کہا جاتا ہے۔ لم کو کیا کہا جاتا ہے؟ حرف جازم کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ گردان مضارع سے بنائی جاتی ہے، اور یہ مضارع کے لام الفعل کو سکون دیتا ہے۔ آئیے ہم اس کو بنانا سیکھتے ہیں۔ میں نے پہلے مضارع کا ایک صیغہ یہاں پہ لیا، یضربو۔ یضربو ضربا سے بنتا ہے، اور ضربا یعنی اسے ایک مرد نے مارا، یضربو وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا۔ اور جب یضربو سے ہم گردان جہد کی بنائیں گے تو اس کو زمانہ ماضی میں یقین کے ساتھ نفی کرتا ہے۔ یہاں میں نے لم لکھ لیا، اور اس کے بعد پورا صیغہ ایسے کا ایسے ہی رہے گا، صرف جو تبدیلی آئے گی وہ اس کے لام الفعل میں آئے گی۔ لام الفعل پہ پیش تھا، اور یہاں پر ہم لام الفعل کو جزم دے دیں گے حرف جازم کی وجہ سے، لم یضرب۔ اور اس کا ترجمہ اب یہ ہوگا کہ اس ایک مرد نے ہرگز نہیں مارا۔ یقین کے ساتھ زمانہ ماضی میں اس لم کی وجہ سے نفی کا ترجمہ پیدا ہو گیا، اسے ایک مرد نے ہرگز نہیں مارا۔ اسی طرح سے آپ دوسرے صیغے لے لیں، فتح سے یفتح بنائیں، اور یفتح کو جب فعل جہد میں لے کے جائیں تو لم یفتح یعنی اس ایک مرد نے ہرگز نہیں کھولا۔ اسی طرح ینصرو سے بنائیں گے صیغہ تو لم ینصر اس ایک مرد نے ہرگز مدد نہیں کی۔ اس کے 14 صیغے ہیں۔ آئیے ہم 14 صیغے بنانا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پر صیغوں کے نام لکھ کے ایک ٹیبل بنا لیتی ہوں تاکہ آسانی سے ہم پوری گردان کو حل کر سکیں۔ جی عزیزان، میں نے یہاں پر پورا ٹیبل تیار کر لیا ہے۔ اب ہم پہلا صیغہ بنائیں گے۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ لم لکھا، میں بنا رہی ہوں ضربا سے۔ ضربا سے یضربو صیغہ مضارع ہے، اور لم کے ساتھ یہ ہو جائے گا لم یضرب۔ حرف جازم نے اس کے لام الفعل کو سکون دے دیا ہے، لم یضرب اسے ایک مرد نے ہرگز نہیں مارا، لم یضربا۔ یہاں پر ایک چیز قابل ذکر ہے کہ اب نون اعرابی نہیں آ رہا۔ نون اعرابی کیوں نہیں آ رہا؟ کیونکہ نون اعرابی رفع ضمہ کے عوض آتا تھا، جبکہ یہاں پر کوئی ضمہ موجود نہیں ہے، یہاں پر تو جزم ہے۔ اسی لیے جب رفع ضمہ نہیں ہوا تو نون اعرابی بھی نہیں آیا، صرف لم یضربا الف جو لگا وہ تثنیہ کی علامت کے لیے لگا۔ لم یضرب لم یضربا اس ایک مرد نے ہرگز نہیں مارا، ان دو مردوں نے ہرگز نہیں مارا، لم یضربو یہاں پر بھی نون اعرابی نہیں آئے گا۔ ان تین یا تین سے زیادہ مردوں نے ہرگز نہیں مارا، تو مذکر تھا، مفرد تھا، غائب تھا، تو زمانہ غائب کی تھرڈ پرسن کی بات ہوئی کسی ایک کی، تثنیہ آیا تھرڈ پرسن کی بات ہوئی کسی دو کی، جمع آ گیا تھرڈ پرسن کی ہی بات ہوئی لیکن تین یا تین سے زیادہ مردوں کا تذکرہ پھر اس میں آ گیا۔ مؤنث مفرد غائبہ کی بات کریں تو لم تضرب اس ایک عورت نے ہرگز نہیں مارا، لم تضربا۔ پوری گردان مضارع والی ہے، صرف ہمیں کیا کرنا ہے کہ جن صیغوں میں نون اعرابی داخل ہوتا تھا وہاں پہ نون اعرابی داخل نہیں کیا، اور لام الفعل کی حرکت کو ختم کر کے وہاں پر سکون داخل کر دیا حرف جازم لم کی وجہ سے، لم تضربا لم یضربنا۔ ایک سوال جو اکثر کیا جاتا ہے کہ یہاں سے کیوں نون نہیں ہٹا؟ کیونکہ یہ نون اعرابی نہیں ہے بلکہ یہ نون تانیث ہے، جو کہ صیغے میں ایسے ہی باقی رہے گا۔ آ جائیں مذکر مخاطب مفرد کی طرف۔ پہلا صیغہ کیا بنتا ہے اس کا؟ جب ہم مضارع میں جا کر بات کریں تو پہلا صیغہ بنتا ہے تضربو، تو ہم یہاں پر وہی کریں گے جو ہم نے اوپر لام الفعل کی حرکت کو سکون سے تبدیل کیا، یہاں پر بھی لم کی وجہ سے لام الفعل کی حرکت کو سکون سے تبدیل کریں گے، لم تضرب لم تضربا لم تضربو۔
غائب کی طرح سے یہاں پر بھی نون اعرابی داخل نہیں ہوا ان دونوں صیغوں میں۔ مؤنث کی بات کریں تو صیغہ مضارع میں بنتا تھا تضربینا۔ تضربینا کا جو نون مفتوح ہے یہ بھی نون اعرابی ہے اور یہ بھی یہاں پر گر جائے گا، صیغہ بن جائے گا لم تضربی، لم تضربی، پھر لم تضربا اور لم تضربنا۔ یہ صیغہ بھی نون تانیث کے ساتھ ہے اسی لیے اس کا نون باقی ہے، لم تضربنا۔ متکلم مفرد کی بات کریں، صیغہ بنتا تھا اضربو، ہم بنائیں گے لم اضرب، اور متکلم کا صیغہ مضارع میں بنتا تھا نضربو، یہاں پہ ہم بنائیں گے لم نضرب۔ تو ہماری فعل جہد کی گردان تیار ہو گئی، انشاءاللہ کہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔